اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے دین کے خاطر ایک دوسرے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی، دین سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سیکھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع توحید کے تقاضے۔ ہمیں سب سے زیادہ اگر ایمان والوں میں شامل ہونا ہے یا ایمان والوں میں شامل شمار رہنا ہے یا ایمان والا کہلانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ توحید کیا ہے۔ توحید ہی اصل میں ایمان کا دوسرا نام ہے یا ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان کا اصل توحید میں ہے۔ توحید ہمیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، اور ہم جتنے کلمات پڑھتے ہیں ہر کلمے میں توحید کی سیکھ، توحید کی تاکید ہمیں کی گئی ہے۔ آسان معنوں میں اگر ہم سمجھیں تو توحید کا مطلب ہے اللہ کو اکیلا، ایک اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی ہمارا معبود ہے۔ اب اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمیں غور و فکر یہ کرنا ہے کہ ہم کلمہ طیب پڑھتے ہیں، الحمدللہ سبحان اللہ، ہم لوگ ایمان والوں میں پیدا ہوئے، ہم لوگ بائی برتھ مسلم ہیں، لیکن کوئی انسان اگر ایمان والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، مسلمان بننا چاہتا ہے، تو اسے سب سے پہلے کلمہ طیب پڑھنا ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ تو ان کلمات کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے تو بائی برتھ پیدا ہوئے، اس لیے ہم نے نہ تو اس کو سمجھا نہ اس پہ غور و فکر کیا، بس ہم نے بچپن سے رٹ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ تمام کلمات ہم اپنے بچوں کو بچپن سے رٹا دیتے ہیں، لیکن ہم ان کو معنی نہیں سکھاتے، ان کے معنوں پہ نہ ہم خود غور کرتے ہیں نہ اپنے بچوں کو ان کے معنی سکھاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بائی برتھ مسلم ہیں الحمدللہ، تو ہمیں اس بات کا فائدہ ملتا ہے کہ ہم بنا ترجمہ پڑھے، بنا معنی سیکھے بھی ہم مسلمانوں کی طرح کام کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مسلمانوں میں پیدا ہونے کے بعد مسلمانوں میں ہی مر جاتے ہیں اور دفنا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر، اس لیے ہم ہر مجلس میں شروع میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا۔ ایمان والوں میں پھر اللہ تعالیٰ کا اور مزید کرم یہ ہے کہ اشرف المخلوقات اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ان کی امت میں پیدا ہونا بھی یہ بہت قسمت کی اور شرف کی بات ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار رہنا چاہیے۔ لیکن جو شخص ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے، جو ایمان لانا چاہتا ہے، جو بائی برتھ ایمان والا نہیں ہے، اس کو کلمہ طیب اور کلمہ شہادت پڑھنا نیسیسری ہے، مسٹ ہے، انیواریہ ہے۔ کیوں انیواریہ ہے؟ کیونکہ اس کا ترجمہ ہمیں بتائے گا کہ کیوں انیواریہ ہے اور کیوں ضروری ہے۔ ہم لوگ تو بنا ترجمہ پڑھے ہی مسلمان ہیں، الحمدللہ مسلم ہیں، تو ہمیں اس بات پر اتنا غور فکر نہیں کرنا پڑا، لیکن آج ہمیں اس بات پر غور فکر کرنا ہے، اور کریں گے، اور آگے بھی ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور سبھی لوگوں کو یہ غور فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کلمے کا، ہم سے کیا اس کلمے کی ڈیمانڈ ہے، اصل میں یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کیوں یہ کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ کلمہ طیب میں لا الہ الا اللہ ہم سب پڑھتے ہیں، ہر انسان پڑھتا ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی، اکیلا ہے اللہ، نہیں ہے کوئی، اکیلا ہے اللہ، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو نہیں سے شروع ہوتا ہے اسلام میں، بات نہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اسلام سب سے پہلے ہر چیز کو نکارتا ہے، پھر اپنی بات رکھتا ہے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، پہلے سب کو نکار دیا جاتا ہے، نہیں ہے کوئی بھی، مطلب سوائے اللہ کے۔
تو اب جتنے بت پرستی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے، جتنے بت کعبۃ اللہ میں بنا کے رکھے گئے تھے، وہ تمام بتوں کو نکار دیا گیا۔ اور اصل میں ہم لوگ ترجمہ نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے بڑا آرام سے پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس پہ بنا عمل کرے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عرب کے لوگ عربی جانتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان والے تھے اور قرآن مجید بھی عربی میں نازل ہوا تھا۔ اور ہم نے پچھلی مجلسوں میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم لوگ اچھے سے سمجھ سکو۔ تو سب سے پہلے جو شروعات ہو رہی ہے تو عرب میں ہو رہی ہے۔ اب عرب کے لوگ ترجمہ بڑے اچھے سے سمجھ رہے ہیں کیا بولا جا رہا ہے۔ تو جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے نہیں، کیونکہ تمہارا کلمہ خود پہلے نہیں کہہ رہا ہے، نہیں ہے کوئی معبود، تو یہ ہمارے سبھی 365 364 بتوں کو نکار رہا ہے۔ تو ہمارے بتوں کو نکارنے والے کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وہ سمجھتے تھے اس بات، وہ جانتے تھے کہ اس کلمے میں ہمارے بتوں کو نکار دیا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے کیونکہ وہ ترجمہ سمجھتے تھے۔ ہم لوگ اس لیے کلمہ بڑے آرام سے پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ترجمہ نہیں پتا ہے، ہمیں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں پتا کہ ہم سے سب سے پہلے تمام اللہ کے سوا جتنی چیزوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کوئی شریک کر رہا ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اگر اسے ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو وہ پڑھنے کے پہلے 2 بار سوچے گا، پھر اور پڑھنے کے بعد بھی 2 بار سوچے گا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے، ایسا ہی کرنا پڑے گا جیسا اس کلمے کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا۔ تو عربیوں نے پڑھنے سے اس لیے نکار دیا، اس لیے منع کیا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے بت بھی ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ انہوں نے بتوں کو بھی شریک کر رکھا تھا، وہ بولتے تھے اللہ تو ہے، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ کوئی ہے، کوئی طاقت ہے جس نے اس کو دنیا کو بنایا ہے، لیکن یہ میرے ساتھ یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتے ہیں، یا اپنے بتوں کو بھی پوجتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں، آگ کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ سب شریک کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک اور منافقین اور ان لفظوں سے پکارا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ مشرک کہلاتے ہیں۔ تو آج ہمیں پتہ چلا ہے اور آج ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور معنی یہ کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی اللہ کے سوا، یعنی کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ 2 باتیں پہلے کلمے میں آ گئی ہیں اور اس کلمے کو ہمیں غور کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے توحید، تو کلمہ توحید ہمیں اس کو اور خلاصہ کرنے میں مددگار ہے۔ کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ جو کلمہ ہے اس کے معنی آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ آج سے آپ کے تمام عقیدے درست ہو جائیں گے، ہم سب کے عقیدے درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور تمام سننے والوں کو ہمیں اس بات کو آگے تک بھیجنا ہے، دوسرے لوگوں تک بھیجنا ہے، کیونکہ ہماری بدقسمتی، ہماری کہہ لیں یا جو جائن نہیں کر پا رہا اس کی بدقسمتی کہہ لیں، اصل میں ہماری الحمدللہ ہماری کوئی بدقسمتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو چن لیا ہے، آپ کو بھی چن لیا ہے، جو سن رہا ہے اس کی تو خوش قسمتی ہے، لیکن بدقسمتی اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں سن رہے ہیں، جو ہمارے بھائی جن کی ہمیں فکر ہے، وہ بھی ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے مسلم ہیں، ہمارے دین پر ایمان لائے ہیں، تو ان لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے، وہ نہیں سن پاتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ تو ان لوگوں تک بھی ہمیں یہ بات پہنچانا ہے اور اس کا ترجمہ ہمیں سیکھنا ہے، اور یوٹیوب پہ انشاءاللہ ڈلے گا تو یوٹیوب سے آپ بار بار سن کر سمجھا سکتے ہیں، اور اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہو، دوسروں تک پہنچانا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب صرف میری امت کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ میری ہر بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی یہی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جب تم کوئی ایک اچھی بات سنو، کوئی حدیث سنو، اللہ کی کوئی آیات سنو، تو دوسروں تک پہنچا دو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہمیں کہ ہم اشرف المخلوقات کیوں ہیں۔ سورہ آل عمران میں بھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں امت ہو بہترین؟ کیونکہ تم لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بن رہی ہے۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری بھی ہے، یہ ہمیں خود اپنے آپ کو بس اپنا ایمان سنبھال کے نہیں لے جانا، دوسروں کی بھی فکر کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا ہے
یہ اب ہماری ذمہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو چلیے اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلمہ توحید میں ہمیں سکھا رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، ہے نا، اس میں بھی وہیں سے شروعات ہو رہی ہے، لا الہ الا اللہ سے. نہیں ہے کوئی معبود، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے، تمام ملک اسی کا ہے. واللہ الحمد مطلب تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے کوئی تعریف کے لائق نہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پر، ہر شے پر اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے. اب دیکھیے یہ کلمہ ہم نے پڑھا بہت بار ہے، لیکن اس کے ترجمے پہ کتنی بار غور و فکر کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح پڑھنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم مجھ گناہ گار کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے تمام بادشاہی ہے، تمام ملک اسی کا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ہر چیز پر قدرت بھی وہی رکھنے والا. اب دیکھیے یہاں سے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں دنیا کا ہر کام، ہر چیز، ہر بات پہ صرف ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ ہر چیز کو کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز کو مٹانے والا صرف اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. کوئی کام ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا تو اللہ کی مرضی سے ہوگا. بیماری آئے گی تو اللہ کی مرضی سے آئے گی، شفا ملے گی تو اللہ کی مرضی سے ملے گی. اور مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، دے گا تو صرف اور صرف اللہ دے گا. تو یہ ایک طرح سے ہمیں ٹینشن فری بھی کیا گیا اللہ کی طرف سے. دیکھا جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بہت ٹینشن فری کر دیا کہ تمہیں 10 جگہ جانے کی، 10 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایمان والوں کی عزت افزائی ہوئی اس طرح سے. اصل میں کہا جائے تو ایمان والوں کی عزت افزائی کی گئی ہے کہ تمہیں صرف ایک ہی در پہ مانگنا ہے، ایک ہی کو سجدہ کرنا ہے، اس کے سوا تمہیں کسی سے نہیں مانگنا ہے، کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آج اگر ہمارا والد صاحب، ہمارے والدین ہم سے کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں بیٹا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، تم میرے پاس آنا، تو یہ سمجھ لو کہ ہم دنیا کی تمام دولت ہمارے صرف ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، ہمارے قدموں میں آ جاتی ہے، ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں. جب ایک عام انسان کے، ایک ادنا انسان کے کہنے سے، صرف اپنے والدین کے کہنے سے ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہے پھر. تو ہم وہاں کیوں کانفیڈنٹ نہیں ہوتے، وہاں کیوں ہم تھوڑا سا ڈگمگا جاتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ. اس کی وجہ ہے کہ ہم جس ایرا میں رہ رہے ہیں، جس ایٹماسفیئر میں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں. اور میں زیادہ اس بارے میں کہہ نہیں سکتا. ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جس ایٹماسفیئر میں، جس سراؤنڈنگ میں، جیسے لوگ ہمارے آس پاس ہیں، جو ماحول ہے ہمارا، اور جو یہاں کے عقیدے ہیں لوگوں کے، اور جس طرح سے بت پرستی عام ہے، تو ہم لوگ بھی اسی عقیدے پر، اسی پیٹرن پہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں. بار بار ہم ان کو دیکھ کر فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری جو سوچ ہے اس طرح سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ سب چیزیں چھوڑنا ہے. ہمیں یہ دماغ میں یہ رکھنا ہے کہ جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے ایک بندے، ہمارے والد اور ہمارے والدین سے ہم اتنے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے کہنے سے ہمیں اتنی ہمت آ جاتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کوئی اللہ کے سوا معبود نہیں ہے، تو تم اسی سے مانگو، تم مجھ سے ہی مانگو، صرف میں ہی قدرت رکھنے والا ہوں. تو پھر ہم کیوں دوسری جگہ جاتے ہیں، ہم دوسری جگہ کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیوں سجدے کرتے ہیں، کیوں گڑ گڑاتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں بزرگوں کی توہین کرنا ہے نا. یہ بات بھی دھیان رکھنا ہے کہ توحید کا مطلب یہ نہیں، قطعی یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سوا دوسروں کی کو، یا کسی بندے کی یا کسی بزرگ کی آپ توہین کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ معبود میں ہوں، اکیلا رب ہوں، عبادت میری کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، مانگنا اللہ تعالیٰ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں کس نام سے پکارا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اخلاق میں سب سے بہترین بنایا. یہ سب سے بڑی خوبی بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اخلاق کو نہیں بھولنا ہے، مینرز کو نہیں بھولنا ہے. اور اخلاق کے تقاضے یہ ہیں، جس طرح سے توحید کے تقاضے ہیں کہ اللہ کو مانا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اس طرح سے اخلاق کے تقاضے یہ ہیں کہ کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی اللہ کے بندے کو، اولیاء اللہ کو، ولی کو، کسی اللہ کے نیک بندے کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. یہ کہہ کر کہ ہم توحید والے ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، تو اللہ کو ماننا ہے، اللہ ہی کو ماننا ہے. لیکن یہ
ایک دوسری جماعت جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. ایک جماعت میں بن کے نہیں رہنا ہے, فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے. ہمیں دونوں جماعتوں کی دونوں خرابیوں کو دور کرنا ہے, دونوں جماعتوں سے الگ ہٹ کے رہنا ہے, کسی ایک جماعت کا بن کر نہیں رہنا ہے. جو غلطی, جو کمی پیشی جس جماعت میں دکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے, جو اچھائی, جو خوبی جس جماعت میں دکھے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ویلکم کرنا ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا اللہ ہے, دینے والا اور لینے والا اللہ ہے. اس کے بعد ہمارا عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ بزرگوں کی عزت کرنا ہے, اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت رکھنا ہے, اولیاء اللہ سے, شہدائے کربلا سے محبت رکھنا ہے, ولیوں سے محبت رکھنا ہے نا, صحابہ کرام سے محبت رکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قرآن مجید میں, یہ بھی آ گیا کہ میری جماعت میں یہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میری جماعت میں تمام نبی ہیں, ہے نا, رسول اور نبی ہیں. اس کے بعد جتنے اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص مقام عطا فرمائے, حضرت ابوبکر صدیقین, ہے نا, صدیقین وہ لفظ صادق, صدیق کا لفظ ہے نا, شہداء ہیں, صالحین ہیں. تو یہ سب سیریل بھی بتا دیا. سب سے پہلے نبی ہے, نبی اور رسول آ گئے, پھر اللہ کے خاص نیک بندے, خاص جو اسپیشل جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقام دیا ہے, جن کے قدموں کے ہارٹ اور جن کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات طیبہ میں دے دی کہ یہ لوگ جنتی ہیں, یہ سب جنت میں جائیں گے, ہے نا, خلفائے راشدین ہیں. اور یہ سب اس طرح سے ان لوگوں کے نام آئے ہیں, ان کے لقب آئے ہیں کہ صدیقین, شہداء. پھر شہداء کا مقام آیا ہے, تمام اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دیں, ان کا مقام ہے. اور صالحین, پھر صالحین کا مقام یعنی کہ اللہ کے نیک بندے, اللہ کے اولیاء, اللہ کے ولی. تو یہ سب اللہ کی جماعت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ سب ہماری جماعت ہے, اور ان کے جو دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں, وہ میرے دشمن ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دشمنی بھی نہیں رکھنا, کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہو جائیں گے, پھر ان سے پھر اللہ کی دشمنی ہو جائے گی. تو ہمیں عزت سب کی کرنا ہے. توحید کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کو بھی جھڑک دینا, کسی کو کی بے عزتی کر دینا. بزرگوں سے محبت رکھنا ہے, ان سے اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ والے ہیں اور یہ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہیں, تو انشاءاللہ ان سے محبت رکھو تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے. اور ان سے آپ دعا کی درخواست کر سکتے ہو, نیک بندوں سے, اللہ کی سے جو اللہ کے قریب ہیں ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے نا. اور یہ دھیان رکھیں کہ ان کی دعاؤں میں یہ مان کے چلیں کہ یہ اللہ ہی سے مانگیں گے, ان کو بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تو دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی, تو اللہ سے ہی مانگنا ہے. اور بزرگوں سے محبت رکھنا ہے, ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے اولیاء اللہ, ان کے مزار پر اگر کوئی جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھے کہ وہاں توحید یعنی کہ یہی بات دھیان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے, سجدے کے لائق صرف وہی ہے. تو توحید کا خیال رکھتے ہوئے, شرک سے بچتے ہوئے وہاں حاضری دیں. دونوں پلڑوں کو بیلنس رکھنا ہے, نہ کسی ایک جماعت میں ہونا ہے, نہ ادھر کی جماعت میں ہونا ہے, نہ ادھر کی جماعت میں ہونا. دونوں طرف بیلنسنگ رکھنا ہے. ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ بھی اللہ ہی کا بندہ ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے. اس کا مالک اور اس کا رب بھی اللہ ہے, یہ بھی اللہ ہی سے مانگتا ہے, اس نے بھی زندگی بھر اللہ ہی کی عبادت کی. یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سجدہ کیا جائے. سجدہ بالکل نہیں کرنا ہے. صرف کھڑے ہو کے آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں, سلام پیش کر سکتے ہیں, فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, فاتحہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں, ہے نا. ان سے آپ دعا کی درخواست بھی اس بنا پر یہ سوچ کر سکتے ہیں کہ اللہ سننے والا ہے. یہ سننے والے نہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں قبول فرما. لیکن یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ ہماری دعا سنیں, وہ دعا اب نہیں سننے والے. دعا سننے والی ذات ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہے. دعا کرنے جس سے ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے. تو دعا صرف اللہ سے کرنا ہے. ان سے آپ صرف اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے مانگ سکتے ہو کہ اللہ تیرے نیک بندے تھے جو تیری راہ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے, تو آپ ان کا وسیلہ ضرور پیش کر سکتے ہو. لیکن نہ تو ان سے مانگنا ہے, نہ ان کے لیے اس نیت سے ہاتھ اٹھانا ہے کہ میں ان سے مانگ رہا ہوں, نہ ہی کوئی مان منت کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے. صرف حاضری دینا ہے تو حاضری دے سکتے ہو. اگر کوئی بائی چانس اس طرف نکل رہا ہے, اس راستے سے گزر رہا ہے, یا کوئی جانا چاہتا ہے, تو وہ صرف برکات اور فیض حاصل کرنے کی نیت سے, صرف اس نیت سے جائے کہ دینے والی اور کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے.
یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, میں یہاں کھڑا ہو کر ان کو ایصال ثواب کروں گا, ان کی روح خوش ہوگی تو انشاءاللہ یہ میرے لیے دعا کریں گے. یہ عقیدہ جائز ہے, درست ہے, کہ میں ان کے لیے کچھ اچھا کروں گا, درود شریف پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کروں گا, سورہ فاتحہ پڑھوں گا, چاروں کل پڑھوں گا, یاسین شریف پڑھوں گا, آیت الکرسی پڑھوں گا, تو ان کو میں ایصال ثواب کروں گا. تو ظاہر سی بات ہے, ہم کسی کے لیے کچھ بھیجتے ہیں تو سامنے والا بھی ہمارے لیے کبھی نہ کبھی کچھ بھیجتا. تو یہ نیت رکھ کر بھیجیں ان کے لیے کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بھی ہمیں یا ان کی طرف سے ہمیں کچھ پہنچائے گا. لیکن وہیں پھر سے وہی بات, کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, کہ اللہ تعالیٰ ہی کچھ کرے گا, یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ بات بہت ضروری ہے دماغ میں رکھنا. نہ سجدہ کرنا ہے, نہ چومنا ہے, ان باتوں سے بہت زیادہ بچنا ہے. تو دونوں طرح کے پلڑے بیلنس رکھنا ہے. تو یہ توحید کی پہلی شرط ہے, توحید کی پہلا تقاضا ہے کہ اللہ ایک ہے, اور سجدے کے لائق, عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اس بات کو خیال رکھیں. آگے اور اس کے ڈیٹیل میں جائیں تو ایک کلمے کا ایک پارٹ کہتا ہے کہ وہی زندہ کرنے والا ہے, وہی مارنے والا ہے, جو میں نے آپ کے سامنے حق بات پیش کی تھی, کوشش کی بتانے کی, کہ زندہ کرنے والا بھی وہی ہے, وہی مارنے والا ہے, اور وہ ہر ایپ سے اور ہر طرح کی ایپ کہہ دو یا ہر طرح کی موت کہہ دو, ہر طرح کی بری باتوں سے پاک ہے, پاک ہے وہ ذات, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اسی کے قدرت میں ہے کہ کس کو زندہ کرے, کس کو مارے. ابھی کچھ وقت پہلے ایک ویڈیو بھی مجھے دیکھنے کو ملی جس میں آیا تھا کہ بار بار لکھا جا رہا تھا کہ صابر پیا نے کہ یہاں جانے سے یہ بچہ زندہ ہو گیا. صابر پیا نے, استغفر اللہ نعوذ باللہ, لکھنے والا یہ بھی نہیں سوچ رہا وہ کیا لکھ رہا ہے. صابر پیا کی کرامات, صابر پیا نے بچہ زندہ کر دیا. وہ لکھنے والا گناہ گار ہے, صابر پیا گناہ گار نہیں. حضرت صابر کلیئر شریف والے صابر پیا جو ہیں وہ تو اللہ کے بہت نیک بندے تھے, انہوں نے صبر رکھا تھا, اس لیے ان کو صابر کا لقب ملا تھا. اب ان کے ماننے والے ہو, ان کے چاہنے والے ہو, تو ان جیسا صبر تو رکھو دنیا میں, زندگی میں صبر رکھ کے دکھاؤ. نہ کہ وہاں ڈھول دھماکے بجانا ہے, نہ کہ وہاں سجدے کرنا ہے. انہوں نے یہ کام نہیں کیے جو ہم کر رہے ہیں. ہم چاہنے والے ہیں, ان کے غلام مصطفیٰ کہلانے والے, غلام رسول کہلانے والے, غلام خواجہ کہلانے والے, غلام صابر کہلانے والے. ہم لوگوں کے اعمال ان جیسے نہیں ہیں جن کے ہم غلام کہلاتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ان کی اگر پیروی کرنا ہے, ان کے غلام بننا ہے, تو ان کے غلامی میں سب سے پہلا تقاضا ہے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ بات انہوں نے مانی ہے, زندگی بھر اس پہ عمل کیا ہے, اللہ ہی سے مانگا ہے. صابر پیا نے کسی سے مانگا بھی نہیں کھانے کے لیے, اتنا صبر والے تھے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا جب تک کہ ان کو خود ہو کے کسی نے نہیں دیا, انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیا بھی نہیں. یہ دیکھو نا صابر پیا کے ماننے والے, اپن صابر پیا کو مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صابر پیا نے یہ کر دیا, صابر پیا نے وہ کر دیا. صابر پیا نے کچھ نہیں کیا, وہ صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, وہ بھی ان کے حیات میں. اب تو اللہ ہی چاہے تو ان کی دعا کو قبول کر لے, اللہ ہی چاہے تو ان کی بات کو سنے. وہ اللہ کے دستے قدرت میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا. تو وہ بے شک جس طرح سے شہید زندہ ہے, اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نیک لوگ اللہ کے بہت قریب لوگ ہیں. اللہ ان کی بے شک ان کو بہت محبت رکھتا ہے, اللہ کے ولی ہیں, اولیاء ہیں. تو لیکن کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے. اور آپ ایسا کیسے لکھ سکتے ہو کہ صابر پیا کی کرامات اللہ تعالیٰ کی. اللہ نے زندہ کیا, اللہ نے مارا. کسی بچے کو پہلی بات تو کوئی نہ تو مرا ہے نہ کوئی زندہ ہوا ہے, سوائے اللہ کی مرضی کے. یہ سب ہم لوگ فرقہ پرست کی باتیں کرتے ہیں, اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی ویڈیو بناتے ہیں, ایسے میٹرز بناتے ہیں جس سے اپنا فرقہ پروموٹ ہوتا ہے. سچائی کچھ نہیں ہوتی, حقیقت کچھ نہیں ہوتی اس کی. اگر اس کی تفتیش کی جائے تو وہ بچہ پہلے ہی زندہ ہے. اگر بچہ زندہ ہے, سو رہا ہے, بے ہوش ہے, کس نے دیکھا, کس کے پاس اس کا ثبوت ہے؟ ایک سوتے ہوئے بچے کو اٹھا دیں ہم تو بولتے ہیں مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا. بے ہوش بچے کو, جو گرمی سے پریشان ہو کے, کوئی بچہ اگر بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ اگر ہل جائے ڈل جائے تو اس کی ویڈیو بنا کے ہم کہتے ہیں کہ بچہ مر گیا تھا, زندہ ہو گیا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے جو کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دے. اور وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقت, کچھ قوت دی تھی تو وہ اللہ کی قدرت تھی. اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو یہ طاقت دی ہے نا. ہم نے کسی نبی کو یہ خاص بات سے نوازا, کوئی جادوگر کو جادو سے مار رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاص معجزات سے نوازا ہے. تو اگر نبیوں نے کچھ معجزے دکھائے تو وہ عام انسان کے بس کے نہیں ہے وہ معجزے. وہ کوئی بھی پیا, کوئی بھی ولی ہر کسی معجزے کو دکھا دے گا, یہ کوئی پاسبل بات نہیں. یہ نبیوں کا معاملہ تھا, نبیوں نے دکھائے ہیں, نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بخشے ہیں. اور وہ نبی خود فرما رہے ہیں, نبی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کرم ہے, اللہ کی دین ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا بولتے ہیں, ہم نے جب پڑھی تھی آیت مبارکہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں,
سلیمان علیہ السلام بھی یہی بول رہے ہیں کہ اللہ سب کچھ تو نے ہی دیا مجھے، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ مجھے آزمائش میں مت ڈالنا، یعنی کہ ایسا نہیں ہو جائے کہ میں کہیں غلطی سے بھول جاؤں، گھمنڈ میں آ جاؤں، یہ اس بات کو دماغ سے میرے نکل جائے کہ یہ سب دینے والا تو ہے، یہ تمام بادشاہی تو نے ہی دی مجھے۔ تو یہ نبی خود ڈر رہے ہیں، وہ بار بار دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈالنا، ہم اس قابل نہیں ہیں جس طرح سے تو نے ہمیں دیا ہے سب کچھ۔ تو یہ عام انسان یا اولیاء اللہ یا ولی کی کرامت کچھ نہیں ہوتی ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی چھینتا ہے، یہ لوگ صرف دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ان باتوں کو اس کو یہیں تک رکھیں، اسی حدود میں رکھیں، اسی حد میں رکھیں کہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ یہ صرف دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنا اچھی بات ہے، دعا کی درخواست کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو دعا اللہ ہی سے کرنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دعاؤں کی گزارش کی جا سکتی ہے، دعاؤں کی گزارش جائز ہے، لیکن مانگنا صرف اللہ سے۔ تو یہ ہمارے سب سے پہلا عقیدہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن مجید سے ہم شروعات کریں تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے، تمام جہانوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات سب سے پہلی آیت میں آ گئی ہے کہ اب رب کوئی نہیں ہے، مالک کوئی نہیں ہے، خالق کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، یہ پہلی آیت میں آ گئی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، چوتھی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب قرآن مجید سب پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سب نے رٹ لی، میں نے وہی بات بولا تھا کہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ سب کو رٹا ہوا ہے، بچپن سے رٹ رہے ہیں، بچپن سے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ترجمہ نہیں پڑھا ہے، ترجمہ نہیں سکھایا ہے۔ تو اب یہ ہم نے سورہ فاتحہ بہت جلدی پڑھتے ہیں، ہم سب کو بہت جلدی یاد ہے، بہت آسانی سے نماز میں پڑھ لیتے ہیں، فاتحہ دینے بیٹھتے ہیں تو بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ اگر اس میں سمجھ لیں تو ہم وہ کام بند کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو توحید کے خلاف ہیں، جو شرک کے قریب لے جاتے ہیں ہمیں۔ توحید کیا کہہ رہی ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مطلب اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، کسی اولیاء اللہ سے، ولی سے، کسی غیر اللہ سے، کسی مورتی سے، کسی بت سے مدد نہیں مانگنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ یہ بات ظاہر ہو گئی ہے، سورہ فاتحہ میں آ گئی ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 ہمیں سمجھنا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 77 میں آپ کو پڑھ کر قرآن مجید میں سے انشاءاللہ سناتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، کیا انہیں یہ بھی معلوم نہ رہا کہ اللہ تو ان کی کھلی اور چھپی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یعنی کہ آپ کی جو نیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بہت خوب جانتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، اور ان کے جاہل مطلب ان پڑھ لوگ اللہ کی کتاب کو جانتے تک نہیں ہیں اور من گھڑن قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اب یہ اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، وہ خیالی باتیں اور من گھڑن باتیں بہت چلاتے ہیں، جیسے کہ میں نے وہ ویڈیو کے بارے میں بتایا کہ صابر پیا کی کرامات۔ تو یہ خیالی باتیں ہیں، من گھڑن باتیں ہیں، قصے اور خیالی باتیں بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو جاہل ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، جن کو علم نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پھیلاتے ہیں اور اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے۔ اب 186 پڑھتے ہیں ہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے کی مجھے کیسے پائیں تو میں بہت قریب ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایک فرقہ، خاص فرقے کے لوگ کہتے ہیں بھیا اللہ والا، اللہ کے سے تو کوئی ڈائریکٹ مل ہی نہیں سکتا، اللہ ڈائریکٹ کسی کی سنتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو ذریعہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود فرما رہا ہے قرآن مجید میں کہ آپ سے جب پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دو کہ میرے بندے کی میں تجھے تیرے بہت قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے بہت قریب ہے، پہنچ ہی جاتا ہوں کسی بھی پکارنے والے کی پکار پر جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، دیکھو کتنا بے فکر اللہ تعالیٰ تو آپ کو ٹینشن فری کر رہا ہے، یا ہم خود ہی ٹینشن اوڑ رہے ہیں، یا ہمیں مشرکین و منافقین کو دیکھ کے اپنے سر پہ ٹینشن اوڑ رہا ہے کہ ارے اس کے پاس جانا پڑے گا، بارش کے لیے اس سے دعا کرنا پڑے گی، نستغفر اللہ نعوذ باللہ، ہے نا، اور آگ کے لیے اس سے دعا کرنا پڑے گی، اور
شادی کے لیے اس سے دعا کرنا پڑے گی، اور پانی کے لیے اس سے، اور زندگی کے لیے اس سے، اور اس کے لیے اس سے، اور امر ہونا ہے تو یہ پینا پڑے گا، امر ہونے کے لیے یہ کرنا پڑے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تیرے بہت قریب ہوں، میں تیرے پاس پہنچ جاتا ہوں جب بھی تم مجھے یاد کرتا ہے اور جب تم مجھ سے دعا کرتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم قبول رکھیں۔ اب دیکھیے کنڈیشن کیا آ رہی، اور مجھ پر ایمان رکھیں تو نیک یا نیکی کی راہ پاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری کر دیا، بالکل ٹینشن فری کر دیا ہے کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ تمہاری سننے والا ہے، کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بیچ وان کی ضرورت نہیں ہے، تم خود دعا کرو، اللہ تعالیٰ خود سننے والا ہے، ہر پکار کو سننے والا ہے، ہر دعا کو سننے والا ہے۔ اور اس نے فرما دیا ہے کہ میرا حکم مانو، میرے حکم پر چلو، نیکی کرو، نیک عمل کرو، تو انشاءاللہ تم خود نیک بن جاؤ گے، نیک بن جاؤ گے تو تمہیں میں صالحین میں شامل کر لوں گا۔ اور صالحین وہی ہیں جن کی کیٹیگری میں نے بتا دی، اللہ تعالیٰ نے جو اپنی جماعت رکھی ہے، اپنے پسندیدہ لوگ رکھے ہیں، اس میں آپ خود شامل ہو جاؤ نا، کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا، کسی کے پاس درخواست کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات اب ہمیں کلیئر ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے گزارش کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت اور پڑھ لیتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز چھپی نہیں، مطلب ہم کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے، ہر چیز کھلی ہوئی، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ سورہ انعام سن لیں، آیت نمبر 59، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہے جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھ لیجئے، اللہ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں ہے غیب کا، زمین، جنگل اور سمندر کی سب چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے۔ کوئی پتا بھی جھڑتا ہے تو اس کے علم میں ہوتا ہے، دیکھیے ایک ایک پتا جھڑتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اور کوئی بیج دھرتی سے نکلتا ہے یا کوئی گیلی یا سوکھی چیز ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو بہت صاف علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو صاف بیان کرنے والا ہے، اور اپنی کتاب میں یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے درج کر لیا۔ یہ باتیں ہمیں اس سے صاف پتہ چل رہی ہیں کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر چیز صاف بتا رہا ہے۔ اب سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہت کچھ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام رخ سے ظاہر فرما دے گا، چاہے یہ کافر لوگ کتنا ہی برا مانتے رہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ کے جو رسول ہیں، جو نیک باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہ بات صاف ظاہر ہوگی نا، تو اللہ ہی کی قدرت میں سب کچھ ہے اور اسی سے مانگنا ہے۔ اب آخری سورہ یونس کی آیت نمبر 106، یہاں پر ہم اختتام کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی نہ کرنا۔ اللہ آخری میں نے یہ آج کی مجلس میں آخری لی ہے، انشاءاللہ آگے بھی مجلس میں توحید کا ہی ٹاپک جاری رہے گا۔ تو آج کی مجلس کی سورہ یونس کی آیت 106 سے ہم اختتام کر رہے ہیں، اور یہ آخری میں پھر سے سن لیں اللہ تعالیٰ کا تقاضا، توحید کا تقاضا کیا ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی نہ کرنا، جو کچھ تم کبھی نقصان یا نفع پہنچا سکے گا تو وہ اللہ ہی ہے۔ اگر تو نے ایسا کیا تو تیری گنتی بھی، اگر اس کے سوا، اللہ کے سوا کسی سے دعا بھی کی تو تیری گنتی ظالم لوگوں میں ہو جائے گی، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا کہ ہمیں دعا بھی اللہ ہی سے کرنا ہے، نفع نقصان سب کچھ اللہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرمائے، غلطیوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو، تمام گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرمائے، سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے، ہم سب کو فرقوں سے بچا لے، ہم سب کو صحیح اعمال کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ہر طرح کے ایپ سے، ہر طرح کے قرض سے، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر چیز سے، برائی سے ہم سب کو پاک فرما دے، ہم سب کو محفوظ فرما دے، ہر لا علاج بیماری سے، بری بیماری سے، تمام تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے سب کو حفاظت عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دعا، سب کی تمام دعاؤں کو قبول مقبول فرمائے، جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، ہم سب کے روزی روزگار میں خیر و برکت اور بھلائی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، امن و امان، حفاظت، شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما۔
اللہ ہم سب کو ہر طرح کے مشکل امتحان سے آزمائش سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. ہم سب گناہ گار بندے ہیں, ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. آمین. شکریہ. اللہ حافظ.